بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد وفی الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما يعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ محترم حاضرین، جس باب کے تحت یہاں ہم نے کچھ آیات کے ضمن میں اس کی تشریحات اور اس کی تفسیر کو پڑھا اور اس کے بعد کچھ روایات پیش کی گئی، وہ باب ہے توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر۔ یہاں اس باب کی آخری روایت کو انہوں نے پیش کیا ہے جو کہ صحیح مسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، کہا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق ہے ہی نہیں، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا، کفر کیا، حرم مالہ ودمہ، تو اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو گیا۔ یعنی اب کسی مسلمان کے لیے اجازت نہیں کہ اس کے مال یا اس کے خون کے پر یعنی اس کی جان کے پر حملہ کرے۔ وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ یعنی یہ ظاہر ہے، اب اس کے باطن میں کیا چل رہا ہے اس کا ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ وہ ریاکاری کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اس نے ریاکاری کے لیے اسلام قبول کیا، یا اس کے دل میں کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور کر رہا ہے۔ نہیں، کس کے دل میں کیا ہے رب العالمین کے بے سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، حقیقت میں دلوں کے راز کو جاننے والا صرف اللہ ہے، اور ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کی نیت، اس کا ارادہ کیا ہے۔ کیا ہم اس مقام تک پہنچ گئے جو رب العالمین کا ہے کہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکنوں کے راز کو جانے؟ نہیں، یہ دعویٰ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے برابر اور اللہ کے علم میں اپنے کو شریک بنانے والا عمل ہے۔ اب یہاں اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو لا الہ الا اللہ کہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لا معبود حق الا اللہ، کہ حقیقت میں اگر کوئی معبود ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ بھی ہے، کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ عبودیت میں الوہیت کے اندر شریک ہے، نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے الوہیت کا اقرار کرے۔ اب دوسری بات یہاں پر جو بیان کی گئی ہے، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے سب کا انکار کرے۔ لازم ہے، اگر کوئی شخص صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ کافی نہیں، بلکہ اسے انکار کرنا ہوگا۔ جتنے بھی معبودان باطلا ہیں سب کا انکار کرنا ہوگا، اور کھلے طور پر۔ اس کی وضاحت بڑے اچھے انداز میں آگے بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اس کا انکار کرے۔ تو جیسا کہ لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی دیکھیے نا، اللہ کے مقام کے پر انہیں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ثالث و ثلاثہ، تین خداؤں میں ایک خدا حضرت عیسیٰ ہیں، اور اس میں بھی اختلاف کہ تیسرا کون، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا کون؟ اب اس میں بھی ان لوگوں کے درمیان اختلاف کہ تیسرا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اب کچھ اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، وہ حضرت مریم ہے۔ تو ان لوگوں میں بھی اختلاف، اور دنیائے عیسائیت نے آج تک اس مسئلے کا حل پیش ہی نہیں کیا کہ تین ایک کیسے ہوتا ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ تین ایک کیسے ہوگا، ایک ایک رہے گا، دو دو رہے گا، تین تین رہے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دو یا تین ایک ہو جائے۔ تو یہ دنیائے عیسائیت کے لیے بہت پیچیدہ مسئلہ کہ انہوں نے شرک کی جس راہ کو چنا اور اسے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی اور اس کے پر لوگوں کو لانے کی کوشش کی، وہ قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم توحید کی راہ ہے ہی نہیں بلکہ وہ شرک کی راہ ہے۔ اب یہاں واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ،
یہ سورہ مائدہ کی آخر کی آیتیں ہیں کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام ان کو اللہ کھڑا کرے گا، اپنے سامنے حاضر کرے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھ لو؟ کیا تم نے کہا تھا؟ حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کے بعد بھی اللہ سوال کرے گا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ حضرت عیسیٰ کیا جواب دے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کہے گا تو حضرت عیسیٰ جواب میں کیا کہیں گے؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو یا ہم تیرا کسی کو شریک بنائے، تو پاک ہے، بے عیب ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ مجھے زیب دیتا ہی نہیں ہے، مجھے جائز اور روا ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو حقیقت ہے ہی نہیں یا جو میرا حق ہے ہی نہیں۔ یعنی الوہیت، عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور یہ میرا حق نہیں ہے، یہ صرف تیرا حق ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تیرے حق کے پر ڈاکہ ڈالوں؟ یا یہ بات کہ حقیقت یہ کہ تو ہی معبود برحق ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں، تو پھر یہ بات میں کیسے کہوں گا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود برحق ہے؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر بالفرض میں نے ایسا کچھ کہا ہے تو تو جانتا ہے، تیرا علم کامل ہے، تیرے علم کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے، تعلم ما نفسی ولا اعلم ما نفسک، میرے نفس میں، میرے دل میں کیا ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن تیرے نفس میں کیا ہے میں وہ نہیں جانتا۔ بالکل واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے بارے میں سب جانتا ہے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفس، اس کی ذات کے بارے میں کیا ہے میں مکمل علم نہیں رکھتا، جتنا اللہ نے بتایا اتنا ہی علم ہے۔ انک انت علام الغیوب، حقیقت میں تو ہی علام الغیوب، غیب کے علم کو مکمل طریقے سے جاننے والا ہے۔ اب یہاں غیب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکمل رد کر دیا کہ نبیوں کو علم غیب نہیں عطا کیا جاتا۔ تبھی تو حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں ان لوگوں کے درمیان رہا، جیسا کہ آگے ارشاد فرمایا ما قلت لهم الا امرتنی به، کہ اللہ میں نے ان لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ سارے لوگوں کا، ساری مخلوقات کا پالنہار رب اللہ ہی ہے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، میرا اور تمہارا رب ہے، یہ میں نے صاف طور پر کہا تھا۔ اب یہاں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام کو اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو بتائیے علم غیب یہ دعویٰ کرنے کے بعد ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ کے مقام تک لے جانے کی کوشش کریں، جو مقام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، علام الغیوب صرف اللہ کی صفت ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کوئی شامل نہیں، وہ اس کا تنہا مالک ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی اسی بات کا اقرار کر رہے ہیں انک انت علام الغیوب، کہ تو ہی علام الغیوب ہے، تیرے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ ہاں نبیوں کو اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا اللہ نے بتایا، ورنہ اللہ اگر نہ بتائے تو انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہاں ایک بہت پیارا نقطہ اور بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیجیے گا، ہمارے ساتھ تھوڑا کھیلے کودے گا، تفریح کرے گا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا لے، تم اپنی تفریح میں کھیل کود میں مشغول رہو گے، بھیڑیا آئے گا اس کو اٹھا کر کھا لے جائے گا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی جان ہلاکت میں چلی جائے گی۔ یہ حضرت یعقوب نے کہا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مطالبہ کیا تو بھیج دیا۔ بھیج دینے کے بعد انہوں نے قریب کے ایک کنویں میں لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا، ہو گیا معاملہ حل۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جھوٹی خبر لے کر آئے، ان کے کپڑے کو اتار لیا، کرتے کو اتار لیا، اور کہا کہ دیکھو بھیڑیا اسے کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں پتہ نہیں لگ پایا کہ یوسف میرے انتہائی قریب ہیں، وہ زیادہ دور نہیں گئے بلکہ وہ کنعان کے ایک کنویں میں ہی ڈالے گئے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں لگا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو کہاں سے، مصر جو ان لوگوں سے کافی دوری کے پر واقع تھا،
وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، حالانکہ وہ نابینا ہو چکے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن جب انہوں نے اپنا کرتا بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو یہ کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو کا احساس ہو رہا ہے۔ اب بتائیے کہ بالکل قریب میں کنعان کے کنویں کے اندر تھے، اللہ نے نہیں چاہا، نہیں معلوم ہوا، لیکن جب اللہ نے چاہا تو مصر جو کافی دوری کے پر واقع تھا، تو وہاں سے ان کی خوشبو کا احساس حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ تو حقیقت میں یہ تمام چیزیں جو کنیکشن کی ہے یا انسان کو اطلاع کرنے کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، وہی اللہ بتا رہا ہے۔ یہاں اس ضمن میں ایک بڑی اہم بات اور بھی بیان کی گئی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا انی اخاف، مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی ان کی نظروں سے دور ہو گئے، بھائیوں نے سازشی انداز میں انہیں کنویں میں لے جا کر ڈال دیا، اور ان کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی چلی گئی، مسئلہ ہو گیا۔ لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا غم، اپنے دل کے تمام حزنوں کو اور دردوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، صرف اللہ ہی میرے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میں کس درد سے اور کس کرب سے گزر رہا ہوں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے اپنے غم کو اور اپنی تکلیف کو اور جس مصیبت پریشانی کے اندر گھرے ہوئے تھے اس چیز کو اللہ کے حوالے کیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی لوٹا دیا، بینائی بھی لوٹ گئی۔ اسی لیے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ جب حضرت یعقوب نے ڈر جتایا، وہاں یہ نہیں کہا کہ مجھے اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوف ہے، بلکہ اپنی ذات کے بارے میں کہا کہ میں ڈر رہا ہوں، وہاں اللہ کو شامل نہیں کیا۔ تو نتیجہ ہوا کہ یوسف بھی چلے گئے، بینائی بھی چلی گئی۔ لیکن جب انہوں نے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کیا کہ اللہ میں اپنا درد، اپنی تکلیف سب تیرے سامنے لا کر بیان کرتا ہوں، تو اللہ نے یوسف کو بھی لوٹایا، بینائی بھی لوٹا دی۔ تو اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے، تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کی زندگی کے واقعے میں بھی ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کی بیوی نے انہیں ورگلانے کی کوشش کی تو بند دروازے کی طرف ہی لپکے، حالانکہ دروازہ بند ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے بچائے گا، اللہ نے اس بند دروازے کو کھول دیا۔ یہی ہماری زندگی کے لیے یقین اور توکل کا سب سے بڑا سبق ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب کو نہیں دیکھنا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کام ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن یقین کامل، اللہ کے پر توکل اور بھروسہ ایسی چیز ہے جو دنیا کی انہونی چیزوں کو ہونی کے اندر تبدیل کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کے پر قادر ہے۔ بہرحال یہاں یہ جو بات بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے صاف طور کے پر کہا کہ ان کے بارے میں لوگوں نے عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کے علاوہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرنے لگ گئے، اس کا رد کیا۔ رد کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آج ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا یہ عقیدہ ہمارے درمیان نہیں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم آپ کو دعوت دیں گے، آپ کو پکاریں گے، دعا کریں گے تو آپ ہماری دعا قبول کریں گے۔ اور یہی معاملہ رافضیوں کے پر بھی ہے، اور ان لوگوں کا مشہور شعر بھی ہے، وہ اپنے گھروں کے پر بھی یہ شعر لگائے ہوتے ہیں۔ اور بعض جاہل مسلمان جنہیں علم نہیں ہوتا، یہی تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ عقیدے کا علم حاصل کرو تاکہ بڑی بڑی گمراہیوں سے محفوظ رہ سکو، تو یہ اپنے گھروں کی دیواروں پر، بلکہ گھر میں داخل ہوتے وقت آپ دیکھیں کہ دروازے کی چوکٹ کے پر آپ کو نظر آئے گا یہ شعر لکھا ہوا، نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبتوں کے اندر پکارو، آپ اپنی مصیبت کے موقع پر انہیں اپنا مددگار پاؤ گے۔ بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ عقیدہ کہ حضرت علی ہماری زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کریں گے، وہ مشکل کشا ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے انہیں نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کے پر بٹھا دیا کہ جو مقام اللہ کا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، ہم نے اس مقام کے پر، اور دعا عبادت ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو دعا کے لیے پکارا، وہ شرک تو ہو ہی گیا۔ اور اس کے بعد جب ہم کسی غیر اللہ کو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے پاس بھی کچھ پاور ہے، وہ بھی کچھ بنا بگاڑ سکتا ہے،
کسی کو اولاد نہ ہو تو دے سکتا ہے، زندگی کی مشکلات پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، کچھ ہم خیر طلب کر رہے ہیں وہ عطا کر سکتا ہے، تو ہم نے تو اس کو اللہ کا ند بنا دیا نا، ہمسر برابر، کہ وہ بھی اللہ کی طرح نوازتا ہے، اللہ کی طرح زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو یہ دعا کے اندر بھی شرک ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مقام اور مرتبہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے اس میں غیر اللہ کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ اب یہاں آگے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو بھی عبادت کے قابل سمجھ لیے گئے ان کا انکار کرنا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف لفظی طور کے پر کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے کہ صرف زبان سے ہم نے کہہ دیا، جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد چاہے وہ قبروں کے پر جائے، غیر اللہ سے مدد مانگے اور نبی کے طریقے کو ترک کر دے، بہت سارا شرک و بدعت و خرافات سب کا ارتکاب کرے، صرف کلمہ پڑھے گا تو جنت میں چلا جائے گا، تو پھر منافقین اس سے کیوں محروم ہے؟ جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے، آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والے، لیکن قرآن مجید نے ان کے کلمے کا اعتبار ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ صرف زبان سے تھا، مجرد الفاظ تھے، اور صرف مجرد الفاظ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ جس کی بھی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جا رہی ہے اس کا رد کیا جائے، اس کا انکار کیا جائے، بلکہ تمام کفر کا انکار لازم ہے۔ جو کفر ہو رہا ہے، جو ہم کو نظر آتا ہے، صاف طور کے پر اس کا انکار کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، لیکن اس کے بعد اس کا خیال یہ ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کا دین صحیح ہے، وہ صحیح راستے کے پر ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے یہود بھی صحیح ہے، نصارہ بھی صحیح ہے، اور ہمارے یہاں لوگوں کے درمیان یہ بات عام طور کے پر گردش کرتی ہے تمام مذاہب صحیح، راستے جدا جدا ہیں، منزل ایک ہے، نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ایک شخص اسے ممبئی جانا ہے، ممبئی کا راستہ ہم کو پتا ہے کہ وہ مغرب کی جانب ہے، لیکن وہ اس راستے کو ترک کر کے بالکل مخالف سمت مشرق کی طرف جاتا ہے جہاں پر دھولیا اور دیگر شہر پڑتے ہیں، کیا ممکن ہے کہ ایک شخص جو ممبئی کے راستے کے پر جا رہا ہے اور ایک جو دھولیا کے راستے پر جا رہا ہے بالکل مخالف سمت میں، دونوں کی منزل ایک ہی ہوگی؟ ناممکن چیز ہے، بلکہ تھوڑا سا کراس کر دینے کے بعد بھی راستہ بھٹک جاتا ہے، بالکل پرفیکٹ اور سیدھا راستہ ہونا چاہیے۔ تو جنت تک جانے والا جو صراط مستقیم ہے ایک ہی ہے، اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، اسی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی مت کرو۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، بالکل نہیں۔ قرآن مجید صاف طور کے پر کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد صرف گمراہی ہے، یہ نہیں کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ صرف نبی کا طریقہ صحیح، صراط مستقیم برحق ہے، اس کے علاوہ تمام راستے غلط ہے، وہ تمام شیطان کے راستے ہیں، وہ تمہیں جنت نہیں بلکہ جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ بالکل دو ٹوک کھلے انداز میں، بغیر کسی خفا کے، بغیر کسی الجھاؤ کے بات قرآن رکھتا ہے، یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ دین اور مذاہب یہ لوگوں کی اپنی چوائس ہے، خیالات ہے، مختلف طریقہ کار ہے، اور یہ تمام کے تمام لوگوں کی جو خیالات ہے ان میں سے جو چاہے وہ چوائس کر لے اور اس کے مطابق چلے، وہ بھی مسلمان نہیں، مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو بھی اسلام کو صرف برحق مانے، اسلام کے علاوہ کسی اور کو برحق نہیں ماننا ہے۔ آج ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم یا کسی اور طرف چلے گئے تو وہاں پر ان لوگوں کی دل جوئی کے لیے ان کے حق میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ بھئی آپ بھی صحیح ہیں، اور دیکھیں تمہارے دین ہمارے دین کے اندر مماثلت بھی ہے۔ نہیں، کیا مماثلت ہے؟ کچھ نہ کچھ خیر، کچھ نہ کچھ اچھائی ہر مسلک کے اندر ملے گی، ہر مذہب کے اندر ملے گی، تو کیا اس بنیاد کے پر ہم تمام لوگوں کو صحیح قرار دیں؟ نہیں، پورا کا پورا خیر ہونا چاہیے، پورا پیور ہونا چاہیے، دودھ کے اندر بالکل ملاوٹ چلنے والی نہیں ہے، بالکل پیور ہونا چاہیے، یہی اسلام کا بھی تقاضا ہے۔ اور اسی بات کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس طریقے کا کوئی خیال رکھتا ہے کہ اسلام کے علاوہ بھی کوئی راستہ صحیح ہو سکتا ہے، یا اسلام کے علاوہ جو لوگ طریقہ اختیار کیے ہوئے وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، سارے مذہب صحیح ہیں، غلط ہے، وہ چیز قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اب آگے
اس باب کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس باب میں بہت بڑے بڑے اور اہم مسائل ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے نفی الالوہیہ سوا اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی عبادت کے قابل سمجھ لیے گئے تمام کی نفی کرنا ہے، انکار کرنا ہے۔ وہی ہے وَيُكْفَرُ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل جن کو بھی سمجھ لیا گیا، چاہے وہ خواجہ اجمیری ہو، گیسو دراز ہو، کوئی بھی ہو، یا موسیٰ قادری ہو، کوئی بھی ہو، اگر انہیں عبادت کے قابل سمجھ لیا گیا اور اللہ کے مقام اور مرتبے کے قابل یا مساوی سمجھ لیا گیا، سمجھ لینا چاہیے کفر ہے، ہمیں اس کا انکار کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز اثبات الالوہیہ للہ وحدہ، کہ الوہیت یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، یہ اللہ ہی کے لیے ثابت رکھنا اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے چیز ثابت نہ کی جائے۔ اب آگے چیز بیان کر رہے ہیں کہ انہی میں سے جو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ مشرکین کا جیسا کہ طریقہ قرآن مجید نے بیان کیا، اولئک الذین یدعون، یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو، جو جن ان لوگوں کے تعلق سے اس تفسیر کے اندر آتا بھی ہے کہ مشرکین عرب جب یہ کسی سفر میں جاتے، کوئی وادی میں قیام کرنے لگتے تو وہاں پر اس وادی کے جن سے پناہ طلب کرتے تھے کہ اس وادی کا جو جن ہے ہم اس سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم کو کوئی نقصان پہنچائے، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر اسے اس قابل سمجھ لیا گیا کہ پناہ دے سکتا ہے، حالانکہ پناہ صرف اللہ دیتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ تو قرآن مجید نے اس چیز کا یہاں پر رد کیا ہے، جبکہ اللہ نے صاف طور کے پر کہا ادعونی استجب لکم، کہ تم صرف مجھے ہی پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین استکبرون عن عبادتی، جو بھی میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں کرتے۔ دعا نہیں کرنا اس کس بات کی علامت ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے محتاج نہیں ہیں، کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی زندگی کی سیفٹی کچھ کر سکتے ہیں، آپ مشکلات کا سامنا خود کر سکتے ہیں، آنے والی مصیبتوں سے لڑ سکتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے۔ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں، یہ وہی ہے کہ کسی نیکی کی توفیق ملنا یا کسی شر سے بچا لیا جانا صرف اللہ ہی کی وجہ سے ممکن ہے، وہی ہمیں کسی نیکی کی توفیق دیتا ہے اور کسی شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب اگر بندہ دعا نہیں مانگتا تو عملاً وہ اظہار کر رہا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس سے مانگوں۔ اگر کوئی بندہ گھر سے باہر نکل رہا ہے تو وہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا میں پھسل جاؤں یا مجھے کوئی گمراہ کر دے، تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب وہ ثابت کر رہا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں اپنے آپ خود ان تمام چیزوں سے بچ سکتا ہوں، اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان الذین استکبرون عن عبادتی، جو بھی میری عبادت سے تکبر کرتے یعنی دعا نہیں کرتے۔ اب اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہو گئی ہے۔ آپ زندگی کی پریشانیوں میں گرے ہوئے اللہ سے دعا مانگیے گا، یہ نہیں کہ صرف اپنی صلاحیت اور اپنی ذہانت کے پر بھروسہ رکھے مجھے بہت تجربہ ہے میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، نہیں، تدبیر اختیار کیجئے، منع نہیں ہے، لیکن یقین صرف اللہ پر رکھیے، دعا صرف اللہ سے کیجئے گا کہ اللہ تو ہی مجھے اس مصیبت سے نکالنے والا ہے، یہ اصل چیز۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے، تو یہ جہنم میں دھتکارے ہوئے داخل کیے جائیں گے۔ اب یہاں ایک ضمنی طور کے پر بڑی پیاری بات کی ہے کہ مخلوق کو پکارنا یعنی ان سے کچھ مدد ہیلپ لینا، یہ تین طرح کا ہے۔ سب سے پہلا ہے جائز، یعنی جو جائز ہے کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ تم کسی مخلوق کو کسی بھی کام کے لیے آواز دو۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو پانی لانے کے لیے کہیں، بازار سے کوئی چیز لانے کے لیے کہیں، کوئی بھی چیز، یا اپنے دوست ہو، اب آپ کسی سے بھی کسی چیز کا مطالبہ کریں، تو فہذا لیس من دعاء العبادات، یہ عبادت کی دعاؤں میں سے نہیں ہے، جس کو قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ ہم کسی سے مثال کے طور پر اپنے بچے سے کوئی ہیلپ لے رہے ہیں، اپنے دوستوں سے کوئی ہیلپ لے رہے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ اس کو اللہ کی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ ہماری مدد کرتا ہے یہ کر رہا ہے؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے اس کو جتنی صلاحیت دی اتنا ہی کرے گا، اس کے پاس جتنا ہے اتنا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ جائز امور میں سے ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے مسلم کی کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبُ،
کہ اگر کوئی مسلمان بھائی تمہیں پکارے، آواز دے ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اس میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ آپ کو کھانے کی دعوت دے رہا ہے، آپ اسے قبول کر لو۔ وہ آپ کو کسی مدد کے لیے دعوت دے رہا ہے کہ میں زندگی کے کوئی پرابلمس کے اندر پھنس گیا ہوں، میرے لیے مدد کر دو، تو وہاں آ جاؤ مدد کرنے کے لیے۔ دوسرا ہے ان تدعو مخلوقا مطلقا، کہ مطلق طور کے پر کسی بھی مخلوق کو پکارو، چاہے وہ زندہ ہو یا مرد گیا ہو، اور ایسی چیز کے لیے جس پر صرف اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ فہذا شرک اکبر، تو یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ چاہے آپ زندہ کو پکارو یا مردہ کو، اور جو چیز صرف اللہ کے اختیار میں، جو صرف اللہ عطا کر سکتا ہے، آپ کسی زندہ یا مردہ کو اس بات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے اندر بھی وہ چیز کی صلاحیت ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ اس چیز کی قدرت سوائے اللہ کے کوئی نہیں رکھتا۔ اور اگر ہم نے کسی زندہ یا مردہ کو یہ قابل سمجھ لیا کہ ہاں یہ بھی یہ کر سکتا ہے، تو اللہ کا شریک اور ند بنا لیا ہے۔ تیسرا ان تدعو مخلوقا میتا، کہ آپ کسی مردہ مخلوق کو آواز دو، پکارو، لا یجیب بالوسائل الحسیہ المعلومہ، کہ کوئی حسی اور معلوم وسائل کے ذریعے سے نہیں، تو یہ بھی شرک اکبر ہے، اس لیے کہ مردہ سنتا نہیں ہے، آپ اسے پکار رہے ہیں جبکہ وہ سنتا نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مرنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر تصرف کر سکتا ہے، یہی شرک ہے اور یہ چیز ناجائز ہے۔ آگے انہوں نے چند اور چیزوں کا تذکرہ کیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ اننی براء مما تعبدون، کہ میں جس کی تم لوگ عبادت کر رہے ہو اس سے بری ہوں، صاف طور کے پر۔ اب اسی ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور لات منات یا بتوں کی عبادت نہیں کرتا، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور اللہ کے علاوہ جو لات منات عزا یا آج کے دور میں جن لوگوں کو بھی عبادت کے قابل سمجھ لیا گیا ہے، تو اس کا انکار کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف میں عبادت نہیں کرتا، بلکہ یہ کہنا چاہیے انکار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَيُكْفَرُ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو عبادت کے قابل سمجھا گیا ان کا انکار کرے۔ یہ نہیں کہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کو نہیں مانتا، بلکہ یہ کہے کہ میں ان کا انکار کرتا ہوں کہ عبادت کے لائق ہیں، میں نہیں مانتا، کھلے طور پر، ڈھکے چھپے انداز میں نہیں اس کا رد کرنا چاہیے۔ وہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اب آگے مؤلف کہہ رہے ہیں اللہ کی محبت کے تعلق سے، جیسا کہ پیچھے تذکرہ گزرا تھا کہ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ان یحب اللہ حبا اشد من غیرہ، کہ اللہ سے ہی محبت کی جائے اور اللہ کے سوا جو بھی ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں سب سے شدید محبت اللہ کی ہو، تو یہ توحید ہے۔ دوسرا ان یحب غیر اللہ کا محبت اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ سے ایسے محبت کریں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، تو یہ شرک ہے، اس لیے کہ محبت میں ہم نے اس کو شریک بنا لیا۔ تیسرا ان یحب غیر اللہ اشد حبا من اللہ، کہ ہم کوئی بندہ اللہ کے علاوہ سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرے، یعنی جتنی محبت اللہ سے کرنا چاہیے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر غیر اللہ سے کرتا ہے، تو یہ اس کے دل میں جو عمل آیا ہے بہت بڑا ہے، بہت خطرناک ہے۔ چوتھا یہ ہے ان یحب غیر اللہ ولیس فی قلبہ محبت للہ تعالی، کہ وہ غیر اللہ سے محبت کرے لیکن اس کے دل میں اللہ کے لیے کچھ بھی محبت نہ ہو، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ ہمارے دل میں صرف اللہ کی محبت ہونا چاہیے۔ ہاں، فطری جو محبت ہے قرآن اس کا رد نہیں کرتا، لیکن یہ محبت اللہ کی محبت کے مقابل میں، اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور آگے یہاں آخری بات انہوں نے کہی ہے کہ صاف طور کے پر کہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ وہ انکار کرے طاغوت کا، اور طاغوت کے معنی کیا ہے؟ کل ما یعبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل سمجھ لی گئی ہے اس کا انکار کرے۔ یہاں پر الحمدللہ یہ باب مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جو باب آ رہا ہے وہ ہے کہ شرک کے کچھ اعمال، شرکیہ اعمال، جیسا کہ کڑا پہننا، دھاگے پہننا، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے لوگ پہنا کرتے ہیں، تعویذ ہے، گنڈا ہے، یہ تمام اسی کے ضمن میں آتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں جو نیا باب شروع ہونے والا ہے شرک کے ان اعمال کے متعلق بحث ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ
ہمیں جیسے اس سے محبت کرنا چاہیے، اس کا حق ہے، ویسی محبت ہمیں عنایت فرمائے، رسول سے جیسی محبت ہونا چاہیے ویسے محبت کی توفیق دے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچائے، یا اس میں جو بھی شرکی عمل ہوتا ہے ان سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جا رہی ہے ان تمام کا انکار کرنے، کھلے طور پر اس کا رد کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔